بہت سارے لوگوں کو اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. آپ کے ذہن میں سوال چل رہا ہے, چلنے دو. وَيَهْدِي بِهِ اور ہدایت دیتا ہے بِهِ اس کتاب کے ذریعے کثیراً بہت سارے لوگوں کو. سوال, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. جن کو ہدایت دیتا ہے بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کتاب کے ذریعے ہدایت نصیب ہوتی ہے, لیکن جن لوگوں کو اللہ کتاب کے ذریعے گمراہ کرتا ہے ان کو گمراہ کیوں کرتا ہے؟ پھر ان کا کیا قصور ہے کہ اللہ ہی ان کو گمراہ کرے؟ فرمایا ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا گندا کر دیا کہ اب اللہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ لوٹ کر کے آئیں. سنو آگے. وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا ہے بھی اس کے ذریعے. کون نہیں گمراہ کرتا؟ پیچھے کس کا تذکرہ آیا؟ اللہ کا. وما یضل اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے بھی اس کتاب کے ذریعے الا الفاسقین مگر حدوں کو کراس کرنے والوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جو جہاں اس دائرے سے نکل گئے ہیں. ایک حد ہوتی ہے, اس حد تک جب انسان رہتا ہے تو اس کو واپس لوٹنے کی امید ہوتی ہے. جب اس حد کو انسان کراس کر دیتا ہے پھر وہ واپس لوٹ نہیں سکتا ہے. پھر چاہے وہ قرآن بھی پڑھے تو تب بھی وہ واپس نہیں آ سکتا ہے. ان کا اور کیا کیا جرم ہے جن کو قرآن سے ہدایت نہیں نصیب ہوتی؟ سنو. الذین یہ وہ لوگ ہیں ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو من بعد میثاقہ اس وعدے کے پکا ہونے کے بعد. اللہ کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ کون سا وعدہ ہے؟ ایک تو وہ وعدہ جو عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا, ہاں یار اللہ آپ ہمارے رب ہیں. کیوں نہیں ہے آپ ہمارے رب؟ آپ تو ہمارے رب ہیں, ہم آپ کو تسلیم کر رہے ہیں. اور یہی وہ بات ہے کہ نافرمان سے نافرمان انسان کو بھی کہا جائے کہ اللہ ہے اور اس کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس خیال کا آ ہی جاتا ہے کہ اللہ تو ہے, کوئی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ اسی وعدے کا اثر ہے. دوسرا کون سا وعدہ؟ جس کو کتاب دی گئی, جس نے قرآن پڑھا, جس نے کلمہ پڑھا, گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں آپ پورے کامل دین کے اوپر عمل کروں گا. اور یہ پورے دین پر عمل نہیں کرتے, گویا کہ یہ کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. اب جب جس نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, یعنی حاجت روا اللہ, مشکل کشا اللہ, بگڑی بنانے والا اللہ, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اور ہر چیز کو جب مانگا جائے گا کسی بھی چیز کو تو اللہ سے مانگا جائے گا. اب اگر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتا ہے. وَيَقْطَعُونَ اور سنو وَيَقْطَعُونَ اور یہ کاٹتے ہیں توڑ دیتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ اللہ نے حکم دیا بھی اس چیز کے بارے میں ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے. جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑ کر کے رکھا جائے, یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ اس چیز کو توڑتے ہیں. وہ چیز کون سی ہے؟ رشتہ داری کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھو, آپس میں تعلقات قائم رکھو, آپس میں جو ہے کہ آپس میں نفرت مت پھیلاؤ, آپس میں رشتہ داریوں کو مت توڑو, ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی مت کرو. یہ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں, یہ لوگوں کو آپس میں بانٹتے ہیں. دوسرا کیا؟ دوسرا اللہ کا یہ حکم تھا کہ تم عبادت کو اللہ ہی کے ساتھ جوڑ کر کے رکھو. انہوں نے اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا. اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم مانگنے کو, تم سوال کرنے کو میرے ساتھ جوڑ کر کے رکھو, یعنی تم سوال صرف اور صرف مجھ سے ہی کرو. یہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے سوال کرتے ہیں, یعنی یہ اس بات کو بھی کاٹ دیتے ہیں. اور سنو اور کیا کیا کرتے ہیں؟ اچھا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. زمین کے اندر کون سا فساد پھیلاتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے. اللہ جن کاموں کا مالک ہے ان کاموں کا مالک کسی دوسرے کو سمجھنا, اس سے بڑا زمین میں کوئی فساد نہیں ہے. ایک باپ اپنے بیٹے پہ خرچہ کرتا ہے, اس کی محبت اس کی توجہ چاہتا ہے. بیٹا باپ کو چھوڑ کر کے, اگرچہ باپ کا بھائی یا چاچا ہے, بیٹا چاچے کی بات مانے باپ کی نہ مانے, باپ اس کو زمین سے بے دخل کرے گا یا زمین میں رہنے دے گا؟ بتاؤ. جو حق اللہ کو حاصل ہے وہ اللہ کے مخلوق کو جب دیا جائے اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں.
उलाइक हुमुल खासिरून, ये हैं बड़े चलाक हैं, अपने आप को बड़े चलाक समझते हैं कि हम क्या हैं, कामयाब लोग हैं, हम नफ़े वाले हैं, हम नफ़ा वाले हैं, हमें कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह कहता है उलाइक हुमुल खासिरून, यही तो लोग खसारे वाले हैं, लेकिन इनको पता अभी नहीं चलेगा, मौत के वक्त इनको पता चलेगा कि हम गलत थे, लेकिन उस वक्त इनका ये समझना कि हम गलत रास्ते पर थे इनको फ़ायदा नहीं देगा। अब अल्लाह ताला यहाँ रुक करके एक बात कहना चाहता है, इंसानों ज़रा सोचो तो सी, किस अल्लाह का इनकार करते हो, तुम्हारा कहीं वजूद भी नहीं था, हैं, तुम्हें कोई किसी तसव्वुर में भी नहीं आता था कि तुम कहीं इस दुनिया में पैदा होंगे, जब तुम्हारे माँ बाप भी नहीं थे, तो जब तुम्हारे माँ बाप की शादी हो गई उस वक्त भी तुम्हें कहीं तसव्वुर में नहीं थे कि तुम्हारा भी वजूद होगा। फिर देखो इंसानों, मैंने तुम्हें पैदा किया, छोटा सा बच्चा था, मोहल्ले में चंद आदमी उसको जानते थे, कहीं उसका फिर नामो निशान भी नहीं था। उसके बाद इंसान देख पूरी दुनिया में तू मशहूर हो गया, उसके बाद एक वक्त आया कि मौत आ गई, तू मर गया। ऐ इंसान, जिस अल्लाह ने तुझे, तू कुछ भी ना था, तुझे सब कुछ किया, उस अल्लाह को भूल गया है। अल्लाहु अकबर। सुनो, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, इंसानों तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, तुम कैसे अल्लाह के हुक्मों का इनकार करते हो। व कुंतुम अमवाता, इस हाल में कि तुम मुर्दा थे। मुर्दा का मतलब है कि तुम कुछ थे ही नहीं, कल अदम थे, ऐसे थे। अब हमारे यहाँ जो औलाद पैदा होने वाली है, अल्लाह करे सब जवानों को अल्लाह ताला नेक और साले औलाद अता फरमाए। हमारे यहाँ जो औलाद पैदा होने वाली है, आप में से कोई जानता है कौन पैदा होगा, कैसा होगा? हम सारे तो पहले इसी तरह थे, हमारा तो कहीं वजूद नहीं था। अल्लाह कहता है वकुंतुम अमवाता, और तुम मुर्दा थे, यानी कि तुम कुछ थे ही नहीं। फ़अहयाकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिंदा किया, यानी अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, अल्लाह ने तुम्हें वजूद बख्शा। सुम्मा युमीतुकुम, एक वक्त तक तुम जिंदा रहे। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह ताला तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर मौत के बाद दोबारा जब वो चाहेगा, युहयीकुम, तुम्हें दोबारा जिंदा कर लेगा। सुम्मा इलैहि, फिर उसी ही की तरफ, यानी अल्लाह ही की तरफ, तुरजाऊन, तुम्हें लौटाया जाएगा। पहली दो बातें तो हर एक इंसान मानता है। कौन सी बातें? किसी को भी पूछा जाए पैदा किसने किया है, अक्सर लोगों का यही कहना है कि पैदा करने वाला तो अल्लाह ही है। फिर जब पूछा जाए भाई मौत भी आएगी, मरने के बाद आगे अपने अपने अकायद हैं। कुछ कहते हैं मरने के बाद हम जो है कि गाय बन जाते हैं, कोई कहता है हम कुत्ता बन जाते हैं, बिल्ली बन जाते हैं, वो उनका जो है कि अपना ख्याल है। लेकिन इतना सब इतनी इस बात पर सारे मुत्तफिक है कि मौत देने वाला कौन है? अल्लाह। जिंदा करने वाला यानी पैदा करने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है। ये दो बातें तो सारे मानते हैं। असल मकसद था तीसरी बात को मनवाना कि मरने के बाद दोबारा उठकर भी अल्लाह के पास जाना पड़ेगा, दोबारा उठकर भी तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा। इंसानों देखो अल्लाह ने किस तरह से तुम्हें वजूद बख्शा। और सुनो, अल्लाह ने खाली तुम्हें नहीं बनाया बल्कि पूरी कायनात को तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाने के लिए बनाया, सारी कायनात को तुम्हारे लिए नौकर बनाया। हुवल्लज़ी, अल्लाह वही तो है, अल्लज़ी खलका, जिसने पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, मा, हर उस चीज को, फिल अर्ज़ि, जो जमीन में है, जो चीज भी जमीन में है सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज खाने के लिए नहीं, कुछ देखने के लिए पैदा किया, कुछ चीज़ों को पहनने के लिए पैदा किया, कुछ चीज़ों को खाने के लिए पैदा किया, कुछ चीज़ों को चलने के लिए पैदा किया, कुछ चीज़ों को पीने के लिए पैदा किया। लेकिन मा फिल अर्ज़ी, जो कुछ भी ज़मीन में है, जमीआ, सब का सब, ये अल्लाह ने किसके लिए पैदा किया? इंसानों, तुम्हारे लिए पैदा किया। फिर क्या किया? सुम्मा इस्तवा, फिर उसने तवज्जो फरमाई, इलस समाई, आसमानों की तरफ, फसव्वा, तो दुरुस्त बना दिया, हुन्ना, उन आसमानों को, सबअ समावात, 7 आसमान। पहले ज़मीन को बनाया, ज़मीन के अंदर की चीज़ों को बनाया, फिर आसमान की तरफ अल्लाह मुतवज्जा हुए और 7 आसमानों को दुरुस्त बना दिया। ये अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, इंसान को बनाया, आसमानों को बनाया। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बनाते हुए किसी को अपने साथ मददगार रखा था कि कोई मदद करने वाला अल्लाह के साथ, कोई इंजीनियरों की कोई लिस्ट अल्लाह के साथ थी या फिर अल्लाह के साथ मजदूर मिस्त्री थे? फरमाया नहीं, वह हुआ, और वो बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ का इल्म खुद ही रखता है। हम छोटी सी चीज़ भी बनाते हैं, मिस्त्री के पास जाना पड़ता है। अल्लाह ने फरमाया मैंने इतनी बड़ी कायनात बना दी, किसी का सहारा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वह हुआ, इसलिए कि अल्लाह बिकुल्ली, हर एक शैइन, चीज़ के बारे में, अलीम, वो खुद ही जानता है। अब जब वो खुद जानता है, उसको किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं। इंसानों
تم نے اپنا مرتبہ اور مقام کھو لیا. تم میرے نہیں بنتے نہ بنو, اپنے تو بنو. ذرا سوچو تمہیں میں نے کتنا عظیم انسان بنایا ہے, تمہارے لیے ہی ساری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے. ایک انسان کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے. انسانوں تم میرے تو نہیں بنے, میری عبادت تو تم نے نہیں کی, لیکن کم از کم تم اپنی عزت کو تو بچاتے. تم ان پتھروں کے سامنے جھک رہے ہو. ارے انسانوں, تم اتنی عظیم مخلوق تھی کہ میں نے تمہارے سامنے فرشتوں کو جھکایا, اب تم اتنے گندے ہو گئے کہ تم پتھروں کے سامنے جھک رہے ہو. اس کے لیے وہ واقعہ یاد کروایا جا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں کو جھکایا تھا, ایک انسان کے سامنے جھکایا, گویا کہ سب کے سامنے جھکایا, اور جھکا کر کے یاد کروانا چاہتا اللہ تعالیٰ, انسانوں تم اتنے عظیم تھے کہ تمہارے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا. تم نے اپنے آپ کو اتنا گندا کیا کہ تم پتھروں کے سامنے جھک رہے ہو. تم وقتوں تم نے تو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا. سنو, وَإِذْ, جہاں پہ یاد رکھو از آئے گا, آپ جو پڑھنے والے ہیں, جہاں پہ بھی از آئے گا وہاں اس سے پہلے اذکرو نکلتا ہے. اذکرو کا مطلب یاد کرو. یہ آگے بہت سارے جگہوں پہ آ رہا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں. اذکرو, یاد کرو اس وقت کو. کس وقت کو؟ اذ قال ربک, جب کہا تھا آپ کے رب نے, للملائکۃ, فرشتوں سے کیا کہا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, اپنا جانشین بنانے والا ہوں, جو میرا نائب ہوگا زمین میں, جو میرے احکام کو زمین میں نافذ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں کہا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا تھا؟ کیا اللہ فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا کہ بھئی آپ بتاؤ میں نے ایک انسان بنانا ہے, بناؤ یا نہ بناؤ؟ نہیں, ایسا ہرگز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ نہیں کر رہا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پلان کا فرشتوں کے سامنے ظہور کیا کہ فرشتے دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا بات کہتے ہیں, اور پھر ان کی بات کا میں ان کو جواب دوں گا. ایسا نہیں کہ فرشتوں سے مشورہ کیا تھا کہ تم کہو گے تو بناؤں گا, تم کہو گے تو نہیں بناؤں گا, یہ ہرگز نہیں. فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالو, فرشتوں نے کہا, کیا, تجعلو, تو بنائے گا, فیہا, اس میں, کس میں, زمین کا تذکرہ ہے تو پیچھے تو زمین, ہاں کی زمین کدھر جائے گی؟ زمین کی طرف. فیہا, کیا تو اس میں بنائے گا, من, اس کو, یفسد فیہا, جو زمین میں فساد پھیلائے گا, ویسفک الدماء, اور خون بہائے گا. اللہ تو اس مخلوق کو دنیا میں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر کے فساد پھیلائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. بڑا اہم سوال, فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ دنیا میں جا کر کے فساد پھیلائیں گے؟ فرشتوں کو کس نے بتایا؟ کیا فرشتے عالم الغیب ہیں؟ کیا فرشتے غیب جاننے والے ہیں؟ نہیں. فرشتوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ میں کس مادے سے انسان کو پیدا کر رہا ہوں, انسان کو بنانے میں مٹیریل کون سا استعمال ہو رہا ہے, اس سے فرشتوں نے اندازہ لگایا. ایک, اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ گناہ کی طاقت بھی اس کے اندر ہے اور نیکی کی طاقت بھی اندر ہے. اس سے فرشتے سمجھ گئے کہ اگر اس کے اندر گناہ کی طاقت ہے تو وہ گناہ کرے گا, گناہ سے بڑا فساد کوئی نہیں ہے. آپ اس مخلوق کو پیدا کر رہے جو دنیا میں فساد پھیلائے گی, خون بہائے گی, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خود ہی فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ادب اور احترام کے ساتھ ایک درخواست پیش کر رہے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں, اے باری تعالیٰ, کہیں ایسا تو نہیں ہم سے خطا ہو گئی ہے؟ ہم تیری عبادت کے لیے, پہلے تو ہم ہی تیری عبادت کیا کرتے تھے, اب تو نے ہمارے علاوہ ایک اور مخلوق کو بھی دنیا میں پیدا کر لیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہماری عبادت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کہ اب تو دوسری مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہے؟ اس کا جواب, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, اور اللہ تعالیٰ, نحن, ہم, نسبح, تسبیح بیان کرتے ہیں, بحمدک, تیری تعریف کے ساتھ. یہاں دو لفظ ہیں, ایک ہے تسبیح, ایک ہے حمد. دیکھیے تسبیح اور حمد کے اندر کیا فرق ہے. تسبیح ہو گئی یہ بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی عیب بھی نہیں ہے, اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے, یعنی سبحان اللہ. اور حمد یہ ہو گیا کہ یہ بیان کرنا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, جیسے کہ الحمدللہ. دونوں بتایا فرشتوں نے, ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری حمد بھی کرتے ہیں. اور تسبیح اور حمد کے بعد کہا وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں, تیری بزرگی بیان کرتے ہیں, تیری عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں. تو کیوں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ نے جواب دیا, قال, اللہ نے فرمایا, انی اعلم, میں خوب جانتا ہوں, میں وہ چیز جانتا ہوں, ما لا تعلمون, ما, جو, لا تعلمون, تم جانتے نہیں. فرشتوں میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.
پھر فرشتوں کے اطمینان قلب کے لیے، فرشتوں کو اس بات پر مطمئن کرنے کے لیے کہ انسانوں میں اور تم میں کیا فرق ہے، میں انسانوں کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اس فرشتوں کو اس بات پر مطمئن کرنے کے لیے آگے ایک کام ہوا، وہ کون سا؟ وَعَلَّمَ، اور سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام، کلہا، سب چیزوں کے۔ اس میں بعض نے لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام سکھائے، بعض نے لکھا کہ جو ہے کہ اور فرشتوں کے نام سکھائے، لیکن اصل اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کی خاصیات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور یہ قیامت تک جو نئی نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے کہ فلاں چیز کو فلاں کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اب دو چیزوں کو ملا کے دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے، کیا کہیں دو چیزوں کو ملا رہی ہے، کہیں تین چار چیزوں کو اکٹھا کر کے کوئی نئی ایجاد کر رہی ہے، وہ وہی ہے جو پہلے دن حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں تمام چیزوں کی خاصیات کو ڈالا گیا تھا، وہی ہمارے ذہنوں میں آج تک چل رہی ہیں اور انہیں کو استعمال کر کے ہم ترقی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کی خاصیات کو سکھایا، ثم عرضهم، پھر ان خاصیات کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، پھر فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان چیزوں کی خاصیات کے بارے میں بتاؤ۔ سوال، جب فرشتوں کو سکھایا ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، تو پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ کیوں رہا ہے؟ اس کا جواب یہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی خاصیات کو سکھایا تھا تب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتے سارے ایک ہی مجلس میں تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کی طاقت دی تھی کہ جو علم سکھایا اس علم کو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن فرشتوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ ان چیزوں کے علم کو حاصل کر سکیں، اس لیے فرشتے اس کو اخذ نہیں کر سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے قبول کر لیا اس علم کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بارے میں سچے ہو کہ ہم ہی کافی ہیں، دوسروں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتاؤ ان چیزوں کی خاصیات کے بارے میں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم بھی نہیں ہے، الا ما، مگر اس چیز کا علم ہے، علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے۔ سوال، فرشتوں کو کس چیز کا علم سکھایا؟ عبادت کا علم سکھایا، پھر جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کو اس چیز کا علم سکھایا۔ باقی فرشتے تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، اللہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہوا ہے ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے، لیکن ایک بات کا ہم ضرور اقرار کرتے ہیں، وہ کون سا؟ سنو، انک انت العلیم الحکیم، انک، وہ بات یہ ہے کہ بلا شبہ آپ، انت العلیم، آپ ہی علیم ہیں، یعنی آپ نے ہمیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا ہے، ایک ہی چیز کا علم دیا ہے، باقی سارا علم آپ کے پاس ہے، اس لیے آپ علیم ہیں، اور آپ کیا ہیں؟ حکیم ہیں۔ یعنی یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کا ہمیں پتہ ہے کہ آپ حکیم ہیں، آپ کسی نہ کسی حکمت کے تحت اس مخلوق کو پیدا کر رہے ہوں گے۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، آپ بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کی خاصیات کے بارے میں۔ فلما انبأہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا، باسمائہم، یعنی فرشتوں کو بتایا، باسمائہم، ان چیزوں کی خاصیات کے بارے میں، قال، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، انی اعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انی اعلم، میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تمام غیب کی باتیں میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں، ما، جو تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور وہ بھی جانتا ہوں، کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تم نے ظاہر کر دیا اوپر، جو کہا اوپر ظاہر کر کے کہا کہ اللہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں، اللہ تو اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے، اس بات کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم نہیں کہہ رہے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب جب یہ بات طے ہو گئی
کہ فرشتے نہیں بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا، تو یہاں سے پتہ چلا کہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ فرشتے کے انسان۔ اب فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، آپ اس کے سامنے جھکو، اس واقعے کی طرف اشارہ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، اس سے پہلے میں نے کہا کیا آئے گا؟ اذکرو، یاد کرو اس وقت کو، اذ قلنا للملائکۃ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ علیہ السلام تو ہم کہہ رہے ہیں، جب نام آئے انبیاء علیہ السلام کا تو ان پر علیہ السلام پر کہنا چاہیے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر مسٹر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور وہ اکڑ گیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کفر کرنے والوں میں سے۔ سوال، شیطان کو کیوں حکم ہوا؟ شیطان کیا فرشتوں میں سے تھا؟ فرشتوں کو حکم ہوا تو اس کو بھی ہوا؟ نہیں، شیطان کے لیے قرآن میں دوسری جگہ پہ آیا ہے کان من الجن، وہ جن میں سے تھا، ابو الجن تھا، لیکن وہ عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ اب وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اب جب بڑوں کو حکم ہوتا ہے، ابھی کہا جب کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جائیں، بچے کھڑے نہ ہوں، اگرچہ بچوں کو کہا نہیں کھڑے ہو جاؤ، لیکن بچوں کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بڑوں کو حکم کیا تو چھوٹے اس میں خود بخود آ گئے، جب فرشتوں کو کہا گیا تو شیطان اس میں خود بخود آ ہی گیا۔ اس نے کہا میں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور کفر کیا، اکڑ گیا، اکڑ کی وجہ سے انکار کیا۔ وکانا، کانا کے دو معنی، ایک معنی تھا، دوسرا معنی ہو گیا، دونوں سنو۔ وکانا من الکافرین، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں۔ اگر انکار کرنے والوں میں پہلے سے تھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس نے پہلے سے ہی جو عبادت کی ہے، اس عبادت سے اس کا مقصد رضائے الہی نہیں تھا، بلکہ بلند مقام حاصل کرنا تھا۔ یہ بلند مقام حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا تھا، رضائے الہی مقصود نہیں تھی۔ تو پھر ترجمہ کریں گے کانا من الکافرین، یہ کافروں میں سے تھا۔ دوسرا ترجمہ وکانا من الکافرین، اس سے پہلے تو کافروں میں سے نہیں تھا، لیکن اب انکار کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن انت، آپ بھی سکونت اختیار کریں، آپ بھی رہیں، وزوجک، اور آپ کی بیوی بھی رہے، کدھر؟ الجنت، جنت میں۔ بیوی کا نام کیوں نہیں لیا حضرت حوا علیہ السلام؟ اس لیے کہ عورت کا نام بھی پردہ ہے، پورے قرآن میں کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ ان کا نام بھی کیوں ہے؟ وہاں توحید کا تقاضا تھا، لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن نے کہا لوگو ہوش کرو، ذالک عیسی ابن مریم، وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ سوائے حضرت مریم کے کسی کا بھی نام نہیں ہے۔ آپ بھی بسو اور آپ کی بیوی بھی بسے جنت میں، اور سنو، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ جنت میں سے، رغدن، رغدن کا مطلب رج کے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، حیث، جہاں سے بھی، پوری جنت میں سے، حیث، جہاں سے بھی، شئتما، پوری جنت میں سے جہاں سے بھی تم چاہو پیٹ بھر کے کھاؤ، لیکن ایک بات سنو، وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب نہیں جانا، هَذِهِ شَجَرَةَ، اس درخت کے، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے، فَتَكُونَا، تو تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے۔ ایک عرصے تک وہیں رہے، اس درخت کے قریب نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد شیطان کو چونکہ وہاں سے نکال دیا تھا، شیطان نے دنیا میں رہ کر کے ہی ان کو وسوسہ ڈالا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بے شیطان گیا تھا، وہاں دیکھا کہ وہاں کہ گیٹ پہ سانپ تھا اور مہر تھی، اور مہر سے اجازت لی تو کہا جاؤں، تو اس نے کہا کیسے جائے گا؟ کہا سانپ کے منہ میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا، اور سانپ کے منہ میں بیٹھ کے اندر جا رہا تھا، اور شیطان نے کہا جی مجھے پیشاب آیا، کہاں کروں؟ شیطان نے کہا کہاں کرے گا؟ سانپ نے کہا کہاں کرے گا؟ شیطان نے کہا یار منہ کھول دے، منہ میں کرتا ہوں۔ اس نے منہ میں کر دیا، اور پھر شیطان کے پیشاب کی وجہ سے سانپ کے منہ میں زہر آ گیا۔ یہ ایسے ہی باتیں ہیں لوگوں میں پھیلی ہوئی۔ اس کو ایک بار جنت سے نکال دیا تو وہ دوبارہ جنت میں داخل نہیں ہوا، اس نے وسوسہ ڈالا۔ وسوسے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دور رہ کر کے خیال ڈالے۔ وہ جنت میں تھا، جنت سے اس نے خیال ڈالا۔ کیا خیال ڈالا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اس درخت کے نہ کھانے سے، اس درخت کے کھانے سے روکا ہے، وہ درخت کون سا تھا؟ ہمارے یہاں مشہور ہے گندم کا درخت، یہودیوں کے یہاں بائبل میں بھی یہ واقعہ اسی طرح ہے، اور ان کے یہاں مشہور ہے انگور کا درخت۔ خیر جو بھی ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، کوئی درخت تھا۔
شیطان نے ذہن میں ڈالا، خیال ڈالا کہ دیکھو اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے روک کے رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ اس درخت میں سے کھاؤ گے پھر آپ ہمیشہ جنت میں رہو گے، پھر آپ ہمیشہ جنت میں رہو گے، جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو آپ کو جنت سے نکالا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو اس لیے منع کیا ہوا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت سے نکالنا چاہتا ہے، یا تو آپ کھا لو پھر آپ یہیں رہو گے۔ اس واقعے کی طرف آگے اشارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت دنوں تک یہ وہیں رہے، ہم نے ان کو منع کر کے رکھا کہ اس درخت میں سے نہیں کھانا، پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّ، تو گمراہ کر دیا، ہما، ان دونوں کو، یعنی وسوسہ ڈالا، ہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس درخت کے بارے میں۔ ایک بات دھیان سے سنیں، میں نے کل کہا تھا، کل کے سبق میں قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے تمام صاف صاف باتیں کی ہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہ جس میں شک ہو، بلکہ پرانی کتابوں میں جو شک ہے اس شک کو بھی قرآن نے آ کر کے کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے۔ دیکھیں بائبل میں یہ قصہ ایسے ہی موجود ہے، لیکن وہاں کیا لکھا گیا ہے؟ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، حضرت حوا علیہ السلام کو اس بات پر ابھارا کہ درخت میں سے کھائیں، پھر انہوں نے خود ہی ابا کو تیار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ قرآن نے کہا نہیں نہیں، ان کو نہیں تیار کیا، فَأَزَلَّهُمَا، دونوں کو برابر، دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ دیکھو قرآن نے اس کی بائبل کی غلط بات کی بھی تصحیح کر دی۔ اب قرآن میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ وہ تو شک والی باتوں کی کیا کر رہا ہے؟ درستی کر رہا ہے، ان کو بھی درست کر رہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا اس درخت کے بارے میں۔ جب انہوں نے درخت سے پھل کھا لیا، دوسرے مقام پر ہے کھاتے ہی جنت کا لباس ان سے اتر گیا اور آپس میں دور ہو گئے، اور ہماری طرف سے بھی اعلان ہوا فَأَخْرَجَهُمَا، تو اللہ نے ان کو نکال دیا دونوں کو، مما، اس جگہ میں سے، کانا، وہ دونوں تھے، فیہ، جس جگہ میں، یعنی جنت میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اتر جاؤ تم، یعنی یہاں سے اتر جاؤ، پتہ چلا کوئی اونچی جگہ تھی، تم یہاں سے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن رہیں گے۔ دو مطلب، ایک مطلب کہ تم میں سے یعنی شیطان انسانوں کے دشمن رہیں گے اور انسان شیطانوں کے دشمن رہیں گے، دوسرا مطلب تم انسان ہی آپس میں ایک دوسرے کے کیا رہیں گے؟ دشمن رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور جاؤ زمین میں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے ہے زمین میں رہنا، مستقر، ایک ٹھکانہ پکڑ کے رہنا، ایک مدت تک تمہیں وہاں رہنا ہے، اور کیا ہے؟ وَمَتَاعٌ، اور تمہارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک متعینہ وقت تک، یعنی تم جاؤ دنیا میں، ایک متعین وقت تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد میں تمہیں وہاں بھی کچھ قانون دوں گا، لائحہ عمل دوں گا، زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط دوں گا، جو ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا اس کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بعد میں دوبارہ لوٹ کر کے یہیں آ جائے گا۔ لیکن جو وہاں اس اصول پر عمل نہیں کرے گا، جو اصول میں اس کو دنیا میں دوں گا، تو اس کے لیے سمجھیے کہ وہ ملک بدر کر دیا گیا، وہ پھر دوبارہ جنت میں اپنے آبائی گھر میں دوبارہ اپنے آبائی وطن میں دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں رک کر کے ایک اور بات سنیے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا وہ دنیا میں آ کر کے اس طرح بھٹکتے رہے، ادھر روتے رہے، ادھر روتے رہے، اتنے سال تک روتے رہے؟ نہیں، پہلے توبہ قبول ہوئی، توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور یہ کہا کہ آپ نے یہ درخت چونکہ کھا لیا ہے، اس کے کھانے کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس میں تقاضا یہی ہے، اس کے کھانے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اب آپ جنت میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس مقام پر تو توبہ کی آیت بعد میں ہے، لیکن دوسرے مقام سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے توبہ قبول ہوئی پھر جنت سے نکالا گیا۔ فتلقى، تو القا کیا گیا یعنی سکھایا گیا، آدم علیہ السلام کو، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، کلمات، کچھ کلمات سکھائے گئے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے پھر میں نے توبہ ان کی قبول کر دی۔ کیوں توبہ قبول کی؟ اس لیے کہ انہ، بلا شبہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے،
اہبطوا منہا، تم جنت سے اتر جاؤ جمیعا، سب کے سب۔ سب کون ہے؟ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسری حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے کہا تم سارے اتر جاؤ۔ سارے کون؟ یعنی تم اتر جاؤ اپنی ذریت کے ساتھ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تمہاری اولاد بھی جو آنی تھی، اگر تم یہاں رہتے تو جنت میں ہی رہتے اولاد بھی، اب تم بھی جنت سے نکالے جا رہے ہو، اور تمہارے ساتھ تمہاری اولاد بھی دنیا میں رہے گی، اب وہ جنت میں نہیں رہ سکتی ہے۔ ہاں جنت میں کون آئے گا؟ سنو، جب تم دنیا میں پہنچ جاؤ گے اور وہاں جا کر کے تم رہو گے، وہاں تمہیں کچھ کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ فَإِمَّا، تو اگر ہو یہ بات کہ یَأْتِيَنَّ، آئے کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، میری طرف سے اگر دنیا میں تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، کوئی نبی آئے، کوئی کتاب آئے، تو من، جس نے بھی تبع ہدایا، میری ہدایت کی پیروی کی، جو بات میں سکھاؤں گا دنیا میں، جس طرح زندگی گزارنے کا جو میں طریقہ سکھاؤں گا، جو بھی اس طریقے پر عمل کرے گا، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، اس لیے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر کے جنت میں آ جائے گا، وہ امتحان میں جو پاس ہو جائے گا وہ دوبارہ لوٹ کر کے جنت میں آ جائے گا۔ لیکن رہا وہ شخص جو میری ہدایت کی دنیا میں پیروی نہیں کرے گا، اس کے لیے سمجھو کہ وہ ملک بدر کر دیا گیا، اب وہ دوبارہ لوٹ کر کے جنت میں آنے کے خواب نہ دیکھے۔ سنیں، والذین، رہے وہ لوگ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے میری ہدایت کا انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور میری آیتوں کا انکار کیا، میری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک، یہ سارے لوگ اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، یعنی یہ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر یہ جنت میں یعنی اپنے آبائی گاؤں میں لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک بات دھیان سے سنیں، یہ بیان ہو گیا کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن سے ہدایت نصیب ہوگی، وہ کون کون سے ہیں جن کو قرآن سے ہدایت نصیب نہیں ہوگی، جن کو نہیں ہدایت نصیب ہوگی ان کو کیوں نہیں ہوگی، وہ بھی بیان ہو چکا۔ اب اس سے آگے یہودیوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان یہودیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا؟ جب قرآن اترانا تو مکہ والے اور مکہ کے باہر کے لوگ سارے کے سارے انتظار کرتے تھے کہ یہ یہودی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب یہ مانیں گے، اگر یہ اس دین کو مانیں گے، اس کا مطلب یہ صحیح دین ہوگا، اس کا مطلب یہ سچا دین ہوگا، کیونکہ یہودی تو آئے دن اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور ان کی کتابوں میں تقریباً ہر صفحے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں پیشن گوئی موجود تھی۔ ساری دنیا نظر لگا کر بیٹھی ہوئی تھی یہودیوں پر کہ یہ ایمان قبول کریں گے۔ اب قرآن کریم جو یہودیوں کا یہ قصہ بیان کر رہا ہے، پہلا مقصد تو یہ کہ یہودیوں کو بتا رہا ہے، یہودیوں کو سنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے یہودیوں، باقی پوری دنیا کے کافر نہیں مانتے، قرآن کو نہ مانے، میرے نبی کو نہیں مانتے، نہ مانے، کم از کم آپ تو مانو، اس لیے کہ 4000 نبی آپ میں آئے ہیں، اور ان 4000 نبیوں نے آ کر کے آپ کو میرے آخری نبی کے بارے میں پیشن گوئی دی ہے، قرآن کے بارے میں پیشن گوئی دی ہے، آپ تو مانو۔ دوسری بات، لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، آپ ان یہودیوں کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ ایمان قبول کریں گے تو ہم ایمان قبول کریں گے، آپ ان کو اپنا پیشوا اور رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں ایمان قبول کرنے میں، یہ دیکھو ان کے کیسے کیسے کرتوت ہیں، ان کے کیسے کیسے گندے کام ہیں، ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوگی، لہذا آپ ان کا انتظار نہ کرو، آپ خود آگے بڑھ کر کے ایمان قبول کرتے چلو۔ دوسرا مقصد بیان ہوگا۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا، ایمان والوں کو بتایا جائے گا کہ ایمان والو، تم سے پہلے اگر دنیا میں کسی کو دیندار سمجھا جاتا تھا، دین والا طبقہ کسی کو سمجھا جاتا تھا، کسی کے پاس آسمانی تعلیم تھی، کسی کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی، تو وہ کس کے پاس تھی؟ یہودیوں کے پاس تھی۔ لیکن وہ یہودی قرآن کی توحید کے تقاضوں پر نہیں چل سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا ہے، اور چھین کر کے اب تمہیں دیا ہے، لہذا اب تم ان راستوں پر نہیں چلنا جن راستوں پر یہودی چلے ہیں، اگر تم ان راستوں پر چلو گے تو تم سے بھی یہ نعمت چھن جائے گی۔ سنو آپ، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد نیچے تک سارے اس میں پکاری جا رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی،
उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की। क्या नेमत की? तुम्हें इमाम बनाया था, तुम्हें पेशवा बनाया था, तुम्हें किताब दी गई थी, तुम्हें अहकाम दिए गए थे, तुम्हें तौहीद जैसी नेमत दी गई थी। और क्या याद करो? अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर नेमत की उसको याद करो। वअफ़ू, और पूरा करो बिअहदी, मेरे उस वादे को, मेरे वादे को तुम पूरा करो। वादा कौन सा? आज भी बाइबल में लिखा हुआ है नबी आखिरुज़्ज़मां के बारे में कि नबी आखिरुज़्ज़मां जब आएंगे तो उनकी तालीमात को कबूल करना है। यहूदियों तुम मेरे वादे को पूरा करो, यानी जो मैंने तुम्हारी किताब में तुमसे वादा लिया कि मेरे आखिरी नबी पर तुम ईमान लाओगे, तुम उस वादे को पूरा करो। होगा क्या? ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं भी तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। अल्लाह ने उनके साथ कौन सा वादा किया हुआ है? अल्लाह ने उनके साथ ये वादा किया हुआ है कि अगर तुम नबी आखिरुज़्ज़मां की तालीमात को कबूल करोगे, दुनिया में तुम गंदे अखलाक से बच जाओगे, आखिरत में तुम जहन्नम से बच जाओगे। तुम्हें मैं जन्नत दूंगा आखिरत में, और दुनिया में तुम्हें मैं इज्जत दूंगा। अल्लाह कहता है तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। लेकिन यहूदी क्यों वादा नहीं पूरा करते थे? दुनिया के डर की वजह से। कहते थे अगर हम ईमान कबूल करेंगे तो लोग हमें उचक लेंगे, अगर हम मुसलमान बनेंगे तो दुनिया के लोग हमें उचक करके खा जाएंगे और दुनिया के मफाद हमसे छूट जाएंगे। अल्लाह फरमाता है वइया फरहबून, किसी से ना डरो, वइया, और मुझ ही से फरहबून, तुम डरो, ईमान कबूल करो, दुनिया से ना डरो, मुझ ही से डरो। व आमिनो, और ईमान ले आओ तुम, बिमा, उस चीज पर, अनज़लतु, जो मैंने उतारी है, इस हाल में कि मुसद्दिक़न, ये तस्दीक करने वाली है, ये किताब जो मैंने उतारी है तुम इस पर ईमान ले आओ, इस हाल में कि ये किताब तस्दीक करने वाली है, लिमा, उस किताब की, माअकुम, जो तुम्हारे पास है। यानी इस कुरान पर ईमान ले आओ, ये कोई नई बात नहीं कहता है, ये तो तुम्हारी किताब की भी क्या करता है? तस्दीक करता है। तुम इस पर ईमान ले आओ, ये तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करता है। लिमा माअकुम, उस चीज की तस्दीक करता है जो तुम्हारे साथ है। वला तकूनु, और तुम ना हो जाओ, अव्वला काफिरिन, पहल इनकार करने वाले, बिही, इसका। तुम इस किताब पर ईमान ले आओ, इस किताब का पहल इनकार करने वाला, यानी कुफर के इमाम ना बनो। सवाल, सबसे पहले कुरान की दावत किसको दी गई? मक्का वालों को दी गई। कुरान कह रहा है यहूदियों तुम सबसे पहले इनकार करके कुफर के इमाम ना बनो, यानी इसके बाद जो भी कुरान का इनकार करेगा वो तुम्हारे पीछे चलेगा, तुम उसके इमाम बन जाओगे, सबका जो तुम्हारे सर आएगा। इसका क्या मतलब? देखिए, पढ़े लिखे तबके मुराद हैं। पढ़े लिखे लोगों में कुरान की जो दावत दी गई थी सबसे पहले वो मदीना के यहूदियों को दी गई थी। पढ़े लिखे लोग मुराद हैं कि पढ़े लिखे लोगों को जिनको भी दावत दी गई उन सब में सबसे पहले आपको दावत दी गई है। अब अगर आप इस कुरान को नहीं मानेंगे तो आपके पीछे जो आपको देख करके नहीं मानेंगे तो उन सब का जुर्म किस पर होगा? आप पर होगा। इसलिए फरमाया कि आप पहले इनकार ना करो। वला तश्तरू बि आयाती, और ना तुम बेचो मेरी आयतों को, समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत के बदले में मेरी आयतों को मत बेचो, यानी तुम मेरी आयतों को मत छोड़ो, कुरान की आयतों को मत छोड़ो, इन पर ईमान लाओ, इन पर ईमान कबूल कर लो, इनको अपने ज़हनों में बिठा लो। दूसरी बात ये कि दूसरा मतलब इसका ये कि जो तुम्हारी किताबों के अंदर मेरी आयतें हैं तुम उनको ना छुपाओ, तुम उनको खोल खोल के लोगों को बता दो कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी आखिरुज़्ज़मां की तालीमात को हमने मानना है, नबी आखिरुज़्ज़मां आएंगे और वो आ चुके हैं। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में जो तुम्हारी किताबों में आयतें हैं, तुम इन आयतों को बोलो ना छुपाओ, तुम इन आयतों को ना बेचो। बेचो ना का मतलब ये कि वो दुनिया के मफाद की वजह से उन आयतों को बयान नहीं करते थे, इसलिए कुरान ने कहा कि तुम इन आयतों को दुनिया के मफाद की वजह से बेचो ना। वइया फत्तकून, यहाँ भी वही बात कि तुम मुझ ही से डरो। एक बात यहाँ रुक करके सुनो कि यहूदियों का ये जो किस्सा बयान हो रहा है, जो यहूदियों की बीमारियां, उनके हालात बयान हो रहे हैं, क्यों बयान हो रहे हैं? हमें क्यों सुनाए जा रहे हैं कि ईमान वालों कहीं तुम्हारे अंदर भी ऐसी बात न आ जाए। यहूदियों की एक बड़ी बात का आगे तज़किरा आ रहा है, वो कौन सी? उनको कोई पूछता था नमाज पढ़नी क्या नमाज पढ़नी ज़रूरी है? कहते थे पढ़ ले तो ठीक है, ना भी पढ़ो तो काम चल जाएगा। अभी सच बोलना ज़रूरी है, बोलना पड़ेगा, कभी कभी झूठ बोलेंगे चल जाएगा है। अच्छा भाई नमाज पढ़नी पड़ेगी, अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी, रोजे रखने पड़ेंगे। रोजे यार रोजे रखो तो ठीक है, ना रखो तो तब भी कल काम चल जाएगा। अल्लाह ने इसका मंजर खींचा, वला तलबिसुल हक़, तुम हक़ को ना
ملاؤ بالباطل، باطل کے ساتھ، دین کی بات صاف صاف بیان کرو، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر کے نہ بیان کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بیوقوفو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، تمہیں پتہ ہے روزے چھوڑنا گناہ ہے، تمہیں پتہ ہے رشوت لینا گناہ ہے، پھر تم اس بات کو جاننے کے باوجود چھپاتے ہو۔ آگے بھی سنو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم ایمان قبول کر لو۔ یہاں اوپر جو ساری باتیں بیان ہوئی، ان باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل رکھتے ہو، یعنی تم عقل سے کام لو۔ اب اتنی باتیں تمہیں میں بتا چکا ہوں، اب تو ایمان قبول کرو۔ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم ہو گئے مسلمان۔ قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، بات ختم، آؤ نا نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، یہ کام کرو تو ہم آپ کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زکات دو، ورکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ کیا مطلب ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ دنیا میں اسلام سے پہلے عبادت کے دو ہی طریقے سے، یا تو کھڑے ہو کے اور یا پھر بالکل سجدے میں آ کے، آج بھی یا تو کھڑے ہو کے پوجا ہوتی ہے اور یا پھر سیدھا ہی بولو نا یار سجدہ کر کے۔ رکوع اللہ نے نصیب میں اگر رکھا ہے تو کس کے نصیب میں رکھا ہے؟ خالی ایمان والوں کے نصیب میں رکھا ہے۔ یہی اسی طرف اشارہ ہے کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تم مسلمان ہو جاؤ، تم ایمان قبول کر لو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ سنو یہاں کون سی بات ہے؟ یہودی آج تک لوگوں کو کہتے تھے نبی آخر الزماں آ رہے ہیں، تیار ہو کے آ جاؤ، ان پر ایمان قبول کر، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے نیک بنیں گے۔ آج تک لوگوں کو نیک بننے کی دعوت دیتے رہے، آج جب خود نیک بننے کا موقع آیا آج پیچھے ہٹتے ہیں۔ قرآن نے اس کا منظر کھینچا، اب کیا تأمرون الناس، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کو آج تک تم کہتے ہیں نیک بنو نیک بنو، آج جب خود نیک بننے کا وقت آیا آج تم خود نیک نہیں بن رہے ہیں۔ وانتم تتلون الکتاب، اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم خود کتاب میں دیکھتے ہو کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان پر جو ہے کہ ان پر ایمان لانا، ان پر ایمان لانے کے لیے اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ان پر ایمان لانا، تو پھر تم ایمان ان پر کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تم عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو؟ اب یہاں رک کر کے ایک بات سنیں، ایمان قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اس طرح سے وہ تو نائب خدا بنے ہوئے تھے۔ اب اگر وہ ایمان قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تو ساری یہودیت ان سے روٹ جاتی، ساری دنیا ان سے روٹ جاتی، جو ان کو ہدیے تحائف آتے تھے وہ چھوٹ جاتے، دنیا میں جو ان کی عزت تھی وہ عزت ان کی ختم ہو جاتی، دنیا میں جو ان کا رعب اور دبدبہ تھا وہ ختم ہو جاتا۔ قرآن نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم ایمان قبول کرو، ایمان قبول کرنے کے بعد تمہیں اگر دنیا کے لوگوں کا خطرہ ہے، اپنے روٹی کا خطرہ ہے، ہدیے تحائف کا خطرہ ہے، کسی بھی چیز کا خطرہ ہے، وَاسْتَعِينُوا، مدد حاصل کرو ان تمام چیزوں پر، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ لیکن ہاں سنو، نماز پڑھنا آسان نہیں ہے، بے نمازی سے پوچھو نا نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے آ کر کے پیشانی رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ آج ہمارے لیے بھی یہی بات ہے، میں نے کہا نا بارہا، ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ہم بھی بڑے ایسے لوگ ہیں، مسجد میں آؤ، مسجد میں آنا تو غریب لوگوں کا کام ہے، جن کو نہ کوئی کام نہ دھندا، ہم مسجد میں جائیں گے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے۔ دیکھو مسجد میں یار مولوی صاحب سمجھ نہیں نا آتی آپ کو ہماری بات، کیا کریں، آپ بیوقوف لوگ ہیں نا، ہاں بھائی آپ سمجھاؤ، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ دیکھو نا اب اچھا لگتا ہے، ایک ایسا بہاری سا بندہ، ایک کالا کلوٹا بندہ، وہ گندے کپڑے لے کر مزدور ہمارے پاس میں آ کے کھڑا رہے گا، اس کی مشق آئے گی ہمیں، ہم مسجد میں جا کر کیسے نماز پڑھیں؟ آج بھی وہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ دیکھو قرآن پرانی باتیں ہمیں قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں سنا رہا، قرآن کہہ رہا ہے یہ یہودیوں میں بھی ایسے تھے جو کہتے تھے ہم اگر ایمان قبول کریں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا نہیں نہیں، اے رہتی دنیا تک آنے والوں، قیامت تک آنے والوں انسانوں، تم ایمان قبول کرو، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے، ایمان کے بعد تمہیں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کا مطلب خالی نہیں قبول کرنا بھئی آمنا وسلمنا، ہم نے ایمان قبول کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نہیں، ایمان کے، اسلام کے پورے احکامات پر تم عمل کرو۔ اگر تمہیں اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کوئی تنگی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، نماز کے ذریعے صبر حاصل کرو، نماز
नमाज के ज़रिए मदद हासिल करो और सब्र के ज़रिए मदद हासिल करो। व इन्नहा और नमाज बिलाशुबा वो ला ज़रूर बिज़रूर कबीरतुन बहुत बड़ी है, इल्ला अल खाशिईन मगर झुकने वालों पर, यानी नमाज पढ़ना बहुत बड़ी बात है लेकिन आसान भी है। किसके लिए? इल्ला अल खाशिईन मगर झुकने वालों के लिए नमाज क्या है? बहुत आसान है, उनके लिए बहुत आसान काम है, वो ये काम कर सकते हैं। कौन है झुकने वाले? क्या वो लोग हैं जिनका सर झुका होता है? क्या वो लोग हैं जिनकी कमर झुकी होती है? फरमाया नहीं, सर और कमर जिनका झुका होता है वो नहीं मुराद हैं। अल्लज़ीना वो लोग मुराद हैं यदुन्नूना जो ये गुमान करते हैं अन्नहुम के वो मुलाकात करने वाले हैं रब्बिहिम अपने रब के साथ, व अन्नहुम और इस बात को जानते हैं कि वो इलैहि उसी की तरफ यानी रब ही की तरफ राजिऊन लौटाए जाएंगे। दुनिया में भी गुनाह की इब्तिदा जहाँ भी होती है उसकी बुनियाद क्या होती है? तवज्जो मेरी तरफ। दुनिया में जब भी गुनाह की इब्तिदा होती है तो उसकी बुनियाद क्या होती है? कि इंसान रब की तरफ लौट कर जाने को भूल जाता है, रब की मुलाकात को भूल जाता है। खुलासा सुनो ऐ लोगों, दुनिया में रहने वाले इंसानों, तुम मेरे इस्लाम को कबूल करो, इस पर अमल करो। अगर तुम्हें इस्लाम के हकामात पर अमल करते हुए जान की या माल की या किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती है, नमाज पढ़ो, नमाज के ज़रिए सब्र हासिल करो, सब्र के ज़रिए मदद हासिल करो। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तुम्हें अपने आप को बनाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? हम नमाज भी पढ़ते हैं, हमारी परेशानियां हल नहीं होती हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हमारे माल की तंगियां दूर नहीं होती हैं। कुरान ने कहा नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है। नमाज पढ़ने के लिए पहले अपने जहन तो वैसा बनाओ, पहले अपना दिलो दिमाग वैसा बनाओ, फिर अपनी नमाज को उस दर्जे की बनाओ ना, जब तुम्हारी नमाज एक ग्रेड बन जाएगी, एक नंबर की बन जाएगी, जब तुम्हारी नमाज बेहतर बन जाएगी फिर तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुरान करीम का अंदाज़ ये है कि कुरान करीम जब भी किसी चीज़ को बयान करता है सबसे पहले उसका खुलासा बयान करता है, फिर बीच में खोलता है, बात को खोल के पेश करता है, आखिर में पता क्या अंदाज़ है? जैसे हम खाना खाते हैं, जब खाना खा चुके हैं पेट भर जाता है, दबा के खाते हैं, लास्ट में जब उंगलियां चाटते हैं तब दिल करता है थोड़ा सा और होता, वो भी खा लेता। कुरान का यही अंदाज है, पहले खुलासे के तौर पर बयान करता है, उसके बाद खोलता है, लास्ट में जब आता है बयान करने में उस वक्त इंसान कहता है यार और पढ़ता हूँ, और बातें बताई जाएं, इसके मुतालिक और इल्म अल्लाह ताला खोल करके हमें बताए। यहाँ पहले रुकू में अब इससे आगे यहूदियों की 40 बातें बयान होंगी, और एक साहिब ने तो किताब ही लिख दी यहूदियों की 40 बीमारियाँ, यहूदियों की 40 बीमारियां बयान होगी। यहाँ पर खुलासे के तौर पर एक रुकू के अंदर बताया गया, अब इससे आगे एक एक बात को खोल के बयान किया जाएगा। देखो यहूदियों, हमें तुम्हारे साथ ये एहसान किया, ये एहसान किया, ये एहसान किया, ईमान वालों तुम देखो हमने यहूदियों को क्या क्या नेमत दी, इस सब के बावजूद वो गुमराह हो गए, याद तुम गुमराह नहीं होना। सुनो आप वो कौन कौन से इनामात हैं। या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, उज़्कुरू याद करो निअमती अल्लती मेरी उस नेमत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर की, मेरी नेमत को याद करो। और सबसे बड़ी नेमत कौन सी? व अन्नी और इस बात को याद करो कि मैंने फज़्ज़लतुकुम तुम्हें फजीलत दी थी, तुम्हें बुलंद मकाम दिया था, अलल आलमीन पूरी कायनात के इंसानों पर, पूरी कायनात के इंसानों पर तुम्हें फजीलत दी थी तुम्हें मैंने लोगों का इमाम और रहबर और रहनुमा बनाया था। ये कब बनाया था? आप कह सकते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले अगर दुनिया में कोई इज्जत याफ्ता लोग थे, तालीम याफ्ता लोग थे, जिनके पास आसमानी तालीमात की कुछ न कुछ रोशनी बाकी थी, वो किसके पास थी? यहूदियों के पास थी। अल्लाह कहता है याद करो मैंने तुम्हें पूरी कायनात पर फजीलत बख्शी थी। और आप ये भी कह सकते हैं कायनात से मुराद कि हमने आपको फरिश्तों पर भी फजीलत बख्शी थी। किस तरह से? जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को झुकाया गया, गोया कि सारे इंसानों के सामने झुकाया गया। और सुनो वत्तक़ू और तुम